السلام علیکم، میں ہوں عمران علی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مہربان ٹی وی۔ آج جو ہم یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں یہ ہے ویکلی ہوروسکوپ کے بارے میں، اور جس کی رہنمائی کریں گے سید مہربان علی صاحب۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو سر۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ پاک کے احسان۔ آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ الحمدللہ سر۔ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا علم جفر کے حساب سے، ایسٹرولوجی کے حساب سے؟ اچھا، بہرحال میں یہ عرض کروں گا محمد و آل محمد کے صدقے اللہ پاک تمام جو میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، سب کو اپنی امان رکھے۔ یہ ہفتہ کیونکہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے بعد علم جفر کے حساب سے جو ہفتہ گزرتا ہے وہ تھوڑا سا تلخ گزرتا ہے، احساسات کے حوالے سے زیادہ حاوی ہوتے ہیں، اداسی، چڑچڑاپن، یہ چیزیں زیادہ حاوی ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ برج ایسے ہیں جن کے لیے یہ ہفتہ بڑا مبارک ہوگا، اور ان برجوں میں سے ایک برج ایریز ہے جس سے ہم شروعات کریں گے۔ مالی حوالے سے یہ برج اگر کوئی کام کرنا چاہے تو انشاءاللہ بدھ کے بعد ان کی زندگی میں کافی بہتری آئے گی۔ کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہیں، کسی بڑے سفر کی طرف جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں، اور کوشش کر کے ایک اپنی عادت بنا لیں، جتنا ہو سکے جب بھی کسی سے گفتگو فرمائیں ایک مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے اس کے بعد گفتگو فرمائیں، یا گھر سے نکلتے ہیں تو 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے یہ دعا مانگ کے جائیں کہ اے میرے مولا مجھے وہ تجربات عطا فرما جس سے میں اپنی زندگی کے فیصلے صحیح کر سکوں، کیونکہ یہ ہفتہ اگلا ہفتہ ان کی زندگی کے لیے بہتری لائے گا۔ لیکن ایک بات میں اور بھی عرض کروں گا، عبادت نہ کرنے کے لیے ان کی وجود میں تھوڑی سی سستی پائی جائے گی۔ اگر یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور مسلسل کنٹینیوسلی واک کرنے جاتے ہیں تو یہ چیز ان کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگی، اور کوشش کر کے صدقہ اگر کھجور کا دیتے ہیں، لال چیز کا دیتے ہیں، اناج کا دیتے ہیں حسب توفیق، تو وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا۔ اور سر ہم اکثر یہ سوال ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ پتھر اگر پہننا چاہے ایریز والے تو وہ ان کے لیے کون سا بہتر رہے گا؟ ان کی زیادہ معلومات ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے meherbanali.com، کیونکہ ماشاءاللہ نام کے حساب سے پتھر، تاریخ پیدائش کے حساب سے پتھر، ہماری اپلیکیشن بھی ہے جو گوگل پلے اسٹور، آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے مہربان علی کے نام سے۔ وہاں پہ ایزیلی آپ اپنا نام تحریر کر کے فی سبیل اللہ اپنے لیے پتھر کون سا آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور ویب سائٹ پہ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ ان کا آرڈر بھی اگر مہربان اسٹون کے توسط سے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ صحیح۔ ٹورس کے لیے سر آپ کیا فرمائیں گے؟ ٹورس کے لیے میں یہ عرض کروں گا، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، 1 سے 1.5 ماہ ان کے لیے تھوڑا سا تلخ ہوگا، یعنی بار بار لڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑچڑاپن، غصہ، یعنی تلخی ان کے وجود میں زیادہ پائی جائے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ اس ہفتے صدقہ دیں، اور کوشش کر کے پانی لوگوں کو پلائیں، خود بھی پانی زیادہ پئیں، ہری چیزیں زیادہ کھائیں، صدقہ بھی ہری چیز کا دیں تو بہتر ہے۔ اور ایک بات اور، جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھ کے اس ہفتے کے لیے دعا کریں کہ میرے مولا میرے وجود میں اطمینان پیدا کر، مجھے اپنے وجود پہ عبور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے لوگوں پہ غصہ کرنے سے بچنے کی ہدایت عطا فرما۔ تو مجھے امید ہے کافی چیزیں ان کے لیے بہتر ہوں گی۔ اگر ہر شام کو وہ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں مٹی ہے یا خوشگوار ماحول ہے، وہاں جا کے واک کرتے ہیں یا کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں، حاضر دماغ رہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا انشاءاللہ سر۔ اور جیمنائی کے لیے سر کیا فرمائیں؟ جیمنائی کے لیے میں یہ عرض کروں گا، یہ ہفتہ مالی حوالے سے ان کے لیے بہت ساری خوشخبریاں لائے گا۔ کچھ اچھی اپارچونیٹیز مالی حوالے سے، کام کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے منظر عام پہ آئیں گی۔ اگر وہ ان کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو بھی جن کا برج چوزا ہے، جیمنائی ہے، جب تک کوئی اچھا کام ہو نہیں جاتا تب تک پچھلا کام نہ چھوڑیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، کیونکہ جلد بازی اور یعنی خوابوں میں، خیالوں میں رہنا ان کی فطرت ہے، بس ان کو نظر آ گیا کہ بس یہ ہو جائے گا، وہ آنکھیں بند کر کے چلے جائیں گے، یہ چیز ان کے لیے نحس ثابت ہوں گی۔ اگر کوئی اپارچونیٹی مل رہی ہے، بھلے وہ رشتے کے حوالے سے ہے، محبت کے حوالے سے ہے، جاب کے حوالے سے ہے، کام کے حوالے سے، تو قدم بڑھائیں، دیکھیں، مشورہ کریں لوگوں سے کہ کیا واقعی یہ کام بہتر ہے، اس کے بعد پچھلا کام چھوڑیں۔ جب تک اگلا کام بہتر ثابت نہیں ہوتا، یہ تصدیق نہیں کرتی، تب تک پچھلا کام نہ چھوڑیں، وگرنہ کافی چیزیں الجھ سکتی ہیں۔ ان کے لیے اگر کالی چیز بھی بہتر ہے صدقہ نکالیں، لیکن اس ہفتے وہ باجرے کا صدقہ بھی نکال سکتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا۔ ایسی جگہ پہ جایا کریں جہاں پرندے ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے اناج کھلائیں، یہ چیز ان کے وجود میں اطمینان اور امید پیدا کرے گی، امید کو برقرار رکھے گی، مجھے امید ہے بہتری ہوگی۔ کینسرین کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ سرطان والوں کے لیے کیونکہ چاند کو گرہن لگ رہا ہے، ان کا گرہ بھی چاند ہے، تو یہ زیادہ متاثر ہوں گے، محبت کے حوالے سے کافی شکست یا دکھ دیکھنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے برج سرطان سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ہفتہ، اگلا ہفتہ محبت کے حوالے سے امیدیں نہ رکھیں،
کسی سے محبت کرتے ہیں تو صدقے کی نیت سے محبت کریں, امید نہ رکھیں. اگر جس سے محبت کرتے ہیں اس پہ غصہ آ رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ غصہ وقت کے حساب سے ہے, اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. صبر کریں, جب تک تصدیق نہیں ہوتی تب تک فوراً جلد بازی میں قدم نہ اٹھائیں, کیونکہ ان کا ہر فیصلہ رحم, محبت اور احساسات کی بنیاد پہ ہوتا ہے, اور یہی وجہ ان کے لیے شکست ثابت ہوتی ہے. تو اس چیز پہ تھوڑا غور و فکر کریں. جب تک تصدیق نہیں ہوتی محبت کے والے, جیسے کہ شک زیادہ ابھرے گا. فار ایگزامپل میں مثال دوں, کسی سے کال کر رہے ہیں تو ان کا نمبر اگر مصروف ملے گا تو بہت سے نیگیٹو خیالات ان کے دماغ میں آئیں گے. تو اگر نیگیٹو خیالات آتے ہیں تو ان کو درگزر کریں. دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, دنیا میں کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. تو اگر ہم ہر چیز میں پازیٹیوٹی تلاش کریں گے تو ہمیں پازیٹیوٹی نظر آئے گی. میرے دادا فرماتے تھے کہ گلاب کے پھول کی اصل خوبصورتی گلاب کے پھول کے کانٹوں میں ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو اس وقت تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا, تو میں اپنے دادا سے پوچھتا تھا کہ وہ کیسے. تو دادا فرماتے تھے کہ گلاب کا پھول تو صرف کھلتا ہے اور مرجھا جاتا ہے, لیکن سلام تو اس کے کانٹوں کو ہے جو لوگوں کی تنقید بھی سنتا ہے اور اس گلاب کے پھول کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو ایسے لوگ مشکل سے ملتے ہیں جو حفاظت کرتے ہوں, جو آپ کے لیے اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے ہوں. تو ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. اگر ہم ان پہ شک کریں گے, ان پہ غصہ کریں گے تو وہ ہم سے دور چلے جائیں گے, اور پھر کیا ہوگا, ہم خود اکیلے ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں کینسر والوں کے لیے تھوڑا سی تلخ ہوں گی, اس پہ تھوڑا غور و فکر کریں. مجھے امید ہے بہتر ہوگا. اور اگر دودھ کا صدقہ نکالتے ہیں, گندم کا صدقہ نکالتے ہیں, اناج کا صدقہ نکالتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا. اللہ ان کو اپنے مان رکھے. سر کینسرین کا اگر تعلق بھی کینسرین سے ہی ہو اور دونوں کے اوپر یقیناً جذبات حاوی ہوں گے, اس کنڈیشن میں, اس ریلیشن میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کینسر والے ہمیشہ یاد رکھیے گا, میرا مقابلہ کسی سے نہیں اپنی فطرت سے ہے. ایک بندہ جو کینسر ہے وہ اپنی فطرت کو سمجھ لے, دوسرا بندہ جو کینسر ہے وہ اپنی فطرت کو سمجھ لے. اگر ہمارا معاشرہ یا ہمارے لوگ یا ہمارے رشتے یا ہمارے گھر کا ماحول اس لیے خراب ہوتا ہے کیونکہ ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں. ہماری آنکھیں جو میرے نظروں کے سامنے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, ایک میری دوسری آنکھ بھی ہے, میری روح کی نظر, میری ضمیر کی نظر. میں اس سے اپنے آپ کو پہلے دیکھوں کہ کیا میں اگر آپ پہ شک کر رہا ہوں یا آپ پہ تنقید کر رہا ہوں یا آپ میں عیب تلاش کر رہا ہوں, کیا اس عیب کی جھلک میرے وجود میں ہے؟ کیونکہ اگر اس چیز پہ غور و فکر کریں گے, ہم سب اپنے کو بہتر بنانے کی جستجو میں لگ جائیں گے تو معاشرہ خود بخود بہتر بن جائے گا. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, ہم صرف دوسروں کی تنقید کرتے رہتے ہیں. تم غلط ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو, تم غلط کر رہے ہو, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا. یہ چیزیں کیا کرتی ہیں, نفرتیں پیدا کرتی ہیں. تو اگر کینسر سے نکاح ہوتا ہے تو یہ مسئلہ تھوڑا سا اس حساب سے تھوڑا سا تلخ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ان کو دیکھتے ہیں, وہ ان کو دیکھتے ہیں, وہ ان کی عیب دیکھتے ہیں, وہ دوسرے والے ان کی عیب دیکھتے ہیں. تو کوشش یہ کی جائے, کینسر والے بہت امیدیں رکھتے ہیں, وہ بالکل بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, سچے دل سے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, امید رکھتے ہیں سامنے والے بھی مرے. دیکھیں آپ کا ان کے لیے مرنا یہ آپ کا فیصلہ ہے, ان کا نہیں. آپ کا ان سے محبت کرنا یہ آپ کا فیصلہ ہے, ان کا نہیں. تو یہ چیزیں اگر سمجھی جائیں کہ محبت آپ نے کی ہے, آپ محبت کر رہے ہیں, تجارت نہیں کر رہے کہ محبت کر رہا ہوں بدلے میں محبت ملے گی. محبت صدقے کی نیت سے کی جاتی ہے تو کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. محبت کا نام ہی سیکریفائس ہے, اسے بھی کہا جاتا ہے. تو یہ چیز کافی چیزیں الجھ سکتی ہیں. اگر کینسر والوں سے نگاہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں الجھ سکتی ہیں, جھگڑے, تلخی انجام پہ آ سکتی ہے. تو کوشش کی جائے جب بھی ایک دوسرے سے گفتگو فرمائیں, یا ودود ہو یا اللہ, ایک مرتبہ پڑھ کے مسکرا کے بات کریں. ان سے انشاءاللہ انسان ایک دوسرے کو سمجھنے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. سر لیو کے لیے کیا فرمائیں گے؟ لیو کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی مبارک ثابت ہوگا. اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کے رکے ہوئے کام بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن لیو والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ان دوستوں کو چھوڑ دیں جو صرف انہیں استعمال کرتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے, جس انسان سے نہ دنیاوی فائدہ ملے نہ آخرت کا, ان کو اپنی زندگی سے نکال دو, تمہاری زندگی خود بہتر بن جائے گی. ان کی زندگی میں کافی ایسے لوگ آئیں گے جو ان کا وقت ضائع کریں گے, ان کو ایسی چیزوں میں الجھائیں گے جو ان کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوں گی. دیکھیں میرے پاس صرف میرا وقت ہے, وہ ختم ہو جائے گا, میں خود ختم ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, وقت کی حفاظت کریں, وقت کو صحیح جگہ پہ لگائیں تو کافی چیزیں خود بخود بہتر ہو جائیں گی. لیو کے لیے بہت اچھا وقت شروع ہو چکا, اور ستمبر کے بعد تو اور بھی یہ عروج کو جائیں گے. لیکن ان کو منزل تب ملے گی جب ان کی زبان میٹھی ہوگی, اور دوسرا
ایسے لوگوں سے بچیں جو ان کا وقت ضائع کرتے ہیں. کام کی بات کریں, اپنے مقصد کی بات کریں, اور اگر کسی پہ مدد وغیرہ کرتے ہیں وہ ان کا صدقہ ہے, صدقے کی نیت سے کریں. لیکن ایسے لوگوں سے بچیں جن سے نہ دنیاوی فائدہ ملتا ہے نہ آخرت کا, صرف وقت ضائع ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے بچیں. سر صدقہ ان کے لیے کیا بہتر ہے؟ ان کے لیے صدقہ گندم کا بھی بہتر ہے. ان کے لیے صدقہ اس ہفتے کے لیے اگر دودھ کا بھی نکالتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے بہتر ہے. اگر اس ہفتے سفید کپڑے پہنتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے مبارک ثابت ہوگا. اگر اسٹونس وہ پہنتے ہیں, عقیق پہنتے ہیں, یاقوت پہنتے ہیں, وہ بھی ان کے لیے مبارک ثابت ہوگا. انشاءاللہ سر. ورگو کے لیے سر کیا ہوگا؟ ورگو کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ورگو والے بزنس کے حوالے سے بہت بہتری کی طرف جائیں گے. اگر وہ میرے بچے جو ڈاکٹری پر پڑھ رہے ہیں اور ان کا اسٹاف ورگو ہے تو اللہ کے کرم سے ان کے لیے بہت اچھے ایام آنے والے ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ وہ دل لگا کے, کیونکہ ورگو فطرتاً ڈاکٹر ہے, ان کے وجود میں علاج کرنا, خیال رکھنا, ہمدردی کرنا, اس کی مٹی سے بنا ہے ورگو. تو اگر کوئی ورگو اچھا ڈاکٹر بنے تو وہ اور بھی کمال ہو جائے گا. آنے والی زندگی میں یہ لوگوں کی مدد زیادہ کریں گے اور کافی ایسی چیزیں منظر عام پہ آئیں گی. کچھ لوگ, کچھ دوست ایسے منظر عام پہ آئیں گے جن کے لیے یہ بہتر رہنما ثابت ہوں گے, ایک مخلص دوست ثابت ہوں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ آنے والے وقت میں جہاں صرف ان کو مزہ ملتا ہے اس کا ایک وقت مقرر کر لیں. زندگی کا سارا وقت مزے کے لیے میں اگر منتخب کر لوں گا, ان کا انتخاب کر لوں گا, تو میرا مقصد کہاں جائے گا؟ اللہ نے مجھے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا. ہاں, اگر کیونکہ یہ لطف مزے کے بغیر ان فیوچر رہنا ان کا تھوڑا سا محال ہوگا. مقرر کر لیں وقت, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں گھومنے جاؤں گا, پھرنے جاؤں گا, دوستوں سے بات کروں گا, ٹھیک ہے. لیکن باقی کا وقت 5 گھنٹے 6 گھنٹے اس کام کو دیں جو کام ان پہ فرض ہے, جو کام ان کے لیے کرنا ضروری ہے, تو بہتر ثابت ہوگا. اگر یہ گندم کا, کالی چیز کا, ہری چیز کا صدقہ نکالتے ہیں اس ہفتے تو زیادہ بہتر ثابت ہوگا. پانی مستحق کو پلاتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہوگا. صحیح. لبرا کے لیے سر آپ کیا؟ لبرا کے لیے میں یہ عرض کروں گا, یہ ہفتہ خصوصاً اس ہفتے سے زیادہ اگلا ہفتہ اور اس ہفتے سے زیادہ اگلا ہفتہ ان کے لیے بہت ہی اہم ہے. اگر یہ بزنس کرتے ہیں تو اصل میں یہ ہے ہی بزنس مین. بزنس بنا ہی ان کے لیے ہے. دنیا کے سب سے تھوڑے وقت میں جلدی امیر بننے والے لبرا والے ہوتے ہیں. لیکن یہ تب ہوتے ہیں جب یہ صرف اپنی زبان کے حاکم بن جائے, زبان پہ حکومت کریں, زبان آپ پہ حکومت نہ کریں. یہ لبرا والے سیکھ جائیں تو ان کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوگا. آنے والی زندگی میں کافی 6 سینس ان کی اسٹرانگ ہوگی اور کافی چیزیں ان کے لیے بہتر ثابت ہوں گی. لیکن ایک بات کا یہ خیال رکھیں, اس ہفتے بلیک کپڑے نہ پہنے تو بہتر ہے. اور اگر پچھلی یادوں کو یہ بار بار یاد کرنے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ان سے اپنے آپ کو نکالیں, آج میں رہ کے کام کریں, کیونکہ ان کا آج میں رہنا 2 سے 3 ہفتوں میں بہت ہی مبارک ثابت ہوگا. سر لبرا کے لیے آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان پہ حکومت کریں, یعنی قابض رہیں. میرا خیال ہے یہ بہت سارے میرے جیسے نوجوان کے لیے بھی بڑا مشکل ثابت ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس کے لیے آپ کیا حکم فرمائیں؟ کوئی وظیفہ ہے, کوئی ایسا عمل جس سے ہم بھی جو اگر لبرا والے نہیں ہیں تب بھی یہ کام کر سکیں؟ بڑا کمال کہا. سورہ فاتحہ کو 27 مرتبہ رات کو پڑھا جائے پانی پہ, اور پھر دعا مانگی جائے کہ اے میرے مولا مجھے اپنی زبان پہ حکومت عطا فرما, کہاں مجھے کیا کہنا ہے اس ہنر سے مجھے سرفراز فرما. پھر وہ بسم اللہ کر کے پانی پی لیں. مجھے امید ہے ان کی حکومت زبان پہ ضرور ٹھہرے گی انشاءاللہ. سر پانی کی بات ہوئی تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے اسکورپین کی. تو اسکورپین کے لیے سر آپ کیا فرمائیں؟ بہت اسکورپین کا جو عنصر ہے وہ بھی آبی ہے, اور آنے والے وقت میں یہ اور تھوڑے سے جذباتی ہو جائیں گے اور کافی چیزیں یہ تھوڑی سی الگ طرح سے دیکھیں گے. یاد رکھیے گا, آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ میں جستجو ہے, لیکن پھر بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ کمپرومائز نہ کریں. کافی چیزوں سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کافی رشتوں سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آنے والی زندگی میں 1 سے 1.5 ہفتہ ان کو کمپرومائز کرنا چاہیے. جتنا ہو سکے سنیں, دیکھیں, اس کے بعد کہیں. آپ جو ہیں مجھے پتہ ہے, لیکن میں جو ہوں وہ بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے. اس لیے پہلے سنیں, سمجھیں, پرکھیں, تولیں, اس کے بعد بولیں. اور دوسرا ان کے لیے میں عرض کروں گا, اگر آج سے لے کے پورا ہفتہ یہ اگر گوشت کا صدقہ نکالتے ہیں وہ بھی مبارک ہے, پانی کا صدقہ نکالتے ہیں وہ بھی ان کے لیے مبارک ہے, اور اگر سفید کپڑے یا ہرے کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی ان کے لیے مبارک ہے. مطلب سنی سنائی باتوں پہ زیادہ توجہ نہ دیں, یا یعنی سنی سنائی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں آپ. جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں, بھائی آپ باہر جائیں اور میرے لیے فار ایگزامپل بریانی لے کے آئیں. اب میں یہ کہوں یا بریانی میں لینا میرا کام نہیں, میں کیوں بریانی لے کے آؤں آپ کے لیے؟ بعض مرتبہ جو کام کہا جاتا ہے وہ اس کام کرنے کی وجہ سے میرا کوئی ایسا کام ہو جائے گا جو میرے لیے ضروری ہے.
تو اس کو کہتے ہیں کمپرومائز. اگر فار ایگزامپل میں آپ کی بات اس لیے مانتا ہوں کیونکہ اس بات سے آپ کو خوشی ملے گی, تو یقیناً آپ میری کوئی ایسی بات مانیں گی جس سے مجھے خوشی ملے گی, تو اس کو کہتے ہیں کمپرومائز. اگر صرف میں یہ کہوں گا کہ میں کیوں کروں, اس میں میرا کیا فائدہ, تو اس سے کیا ہوگا, کل آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں کیوں کروں, میرا کیا فائدہ, تو اس میں نقصان مجھے ہی ہوگا. سیجیٹیریس کے لیے آپ کیا فرمائیں؟ سیجیٹیریس کے لیے میں یہ عرض کروں گا, روحانی تصوف سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور آنے والی زندگی میں ان کے لیے بہت سی ساری چیزیں بہتری کی طرف ہوں گی, لیکن مالی حوالے سے بہت ہی بہتر دن آنے والے ہیں. رزق کے حوالے سے کافی فراوانی آئے گی اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کا انتخاب کرنا پڑے گا. یاد رکھیں, جس چیز کا انتخاب کریں اس وقت سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں, کیونکہ یہ ہمیشہ جو چیز اچھی لگتی ہے وہ کرتے ہیں, ان کو جو چیز صحیح لگے یہ وہ کریں. اس ہفتے سے لے کے آنے والے 7 ہفتوں تک ان کی 6 سینس رتی کو ہوگی, یعنی رتی کہتے ہیں کسی بھی برج کا ایک خاص وقت ہوتا ہے. ابھی جو خاص وقت ہے وہ سیجیٹیریس والوں کا ہے, یعنی کسی کو دیکھیں گے ان کے لیے کوئی پیشن گوئی کریں گے یا کوئی ان کے لیے سوچیں گے تو ان میں 70%, 25%, 30%, 60% یعنی اس میں صداقت ہوگی, اس میں جو ان کی 6 سینس اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ چہرے ان کے نزدیک واضح ہونے لگیں گے, مجھے لگتا ہے ایسا ہوگا, ہو جائے گا, یا مجھے لگتا ہے ابھی دروازے پہ کوئی آیا ہے, کھولا, ہاں واقعی کوئی ہے. یعنی یہ چیز رتی کو کہتے ہیں, یعنی کسی بھی برج کے ساتھ یہ 7 ہفتے جو ہیں جڑ جاتے ہیں. ابھی جو 7 ہفتے ہیں وہ سیجیٹیریس کے ساتھ جڑے ہیں. اگر یہ چاول کا صدقہ نکالتے ہیں, گندم کا نکالتے ہیں, سبزی کا نکالتے ہیں, نکال سکتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں 27 مرتبہ, تو وہ پڑھیں, وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا. کیپریکارن کے لیے میں یہ عرض کروں گا, محبت کے حوالے سے یہ ہفتہ اور آنے والا ہفتہ تھوڑا سا تلخ ہوگا, کیونکہ جو چاند گرہن گزرا ہے وہ جدی کو ہوا ہے, جدی کے پہ اثر اس کا زیادہ ہوا ہے, تو محبت, احساسات, ایموشنل چیزیں ان کی زندگی میں کافی آ جائیں گی. تو اس وقت کوشش کریں یہ ہفتہ آنے والے وقت کسی کی یاد ستائے, کسی کو بات کرنے کو دل کرے لیکن وہ بات نہیں کر رہا, تو فی الوقت اپنے آپ کو اپنے آپ میں الجھائیں. دیکھیں, میں جو دیکھنا چاہتا ہوں میں وہی دیکھتا ہوں. اگر میں جو دیکھنا چاہتا ہوں اس نظریے میں اصلاح کرنا شروع کر دوں, اپنے نظریے کی اصلاح کرنا شروع کر دوں, تو میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھوں گا ہی نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں. تو اس لیے سوچیں, جو چیز مجھے نہیں مل رہی میں اس قابل بنوں کہ لوگ تمنا کریں. میں کسی چیز کے پیچھے بھاگوں گا. یاد رکھیے گا, انسان کی فطرت یہ ہے, جو چیز اسے آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. جو چیزیں نہیں ملتی اس کی وہ قدر کرتے ہیں. آج فار ایگزامپل ایک بڑی سی گاڑی کوئی ہمارا بچہ طلب کرتا ہے, یہ گاڑی ملے, فلاں گاڑی ملے, فلاں گاڑی ملے. جیسے ہی اس کو مل جائے گی 4-5 دنوں کے بعد کسی دوسری گاڑی کی وہ طلب کرے گا. وہ رشتوں کے حساب سے بھی ویسے ہی چلتا ہے, کیونکہ یہ انسانوں نے فطرت بنائی ہوئی ہے. تو اس قابل بنو کہ لوگ آپ کی تمنا کریں. ایسے نہیں کہ آپ ان کے پیچھے بھاگتے رہیں اور ان کو احساس دلائیں کہ میں اس قابل ہوں. آپ کبھی جیتیں گے نہیں. آپ کو کہ جیتنا ہے تو آپ کو منانا پڑے گا کہ آپ واقعی قابل ہیں. اور قابل کیسے بنیں گے؟ جب آپ اپنی شخصیت کی قدر کریں گے, آپ اپنے وقت کی قدر کریں گے, آپ اپنے معیار کو مسلسل قائم رکھیں گے. معیار گر گیا تو انسان خود بخود گر جاتا ہے. معیار کو نہیں گرنا چاہیے, مقام کو نہیں گرنا چاہیے, کردار کو نہیں گرنا چاہیے. آپ کی گفتگو میں اتنا وقار ہو, اتنا علمی باتیں ہوں, آپ کے مصروفیات اتنی ہوں کہ آپ کے پاس کسی کے بعد یہ وقت ہی نہ ہو. اپنے کاموں میں اپنے آپ کو الجھائیں, اپنی شخصیت کو اتنا کمال کریں کہ لوگ آپ کی طلب کرنا شروع کر دیں. یہ چیز ان کے لیے تھوڑی سی بہتر ثابت ہوگی, یہ کرنا چاہیے, کیونکہ آنے والے 2 ہفتے تھوڑی سی ایموشنل ہوں گے. یہ کافی اس چیزوں کو لے کے سوچیں گے. صدقہ ان کے لیے صدقہ دودھ کا بہتر ہے, ان کے لیے صدقہ چاول کا بہتر ہے, ان کے لیے صدقہ پانی کا بھی بہتر ہے. صحیح. ایکیوریس کے لیے سر کیا کرنا ہے؟ ایکیوریس کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت ہی مبارک ہوگا, اور محمد و آل محمد کے صدقے ایکیوریس والے لوگوں کو مولا اپنے ایمان میں رکھے. ازدواجی زندگی کے حوالے سے الجھ سکتے ہیں, محبت کے حوالے سے الجھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ آنے والی زندگی میں اس چیز کو کافی محسوس کریں گے کہ میری صداقت کے بدلے وہ چیزیں کیوں نہیں مل رہی. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا ہے یا یہ جنت نہیں ہے. یہاں نیکی کرو بھول جاؤ, نیکی کرو دریا میں ڈال دو. نیکی کرنا آپ کا صدقہ ہے, نیکی کرنا آپ کا بزنس نہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز پہ غور و فکر کیا جائے. مالی حوالے سے کوئی کام کرنا چاہیں بہت اچھا ہوگا. بڑے سفر کی طرف جانا چاہیں بسم اللہ کر کے جائیں, ان کے لیے مبارک ثابت ہوگا. ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کر کے جائیں. مقدس مقامات کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کر کے جائیں. روحانی خواب ابھی ان کو کافی نظر آئیں گے. اللہ کے رسول
کی زیارت ہو گئی, کسی ولی کی زیارت ہو گئی, قرآن کی آیات کی زیارت ہو گئی, اس قسم کے خواب ان کو نظر آئیں گے ماشاءاللہ. یہ بہت ہی مبارک ہفتہ ان کے لیے روحانیت و تصوف کے حوالے سے گزرے گا. صدقہ سر ان کے لیے صدقہ اگر چاول اور پانی کا نکالیں دونوں کا تو مبارک ثابت ہوگا. یعنی پرندوں کے لیے چاول رکھتے ہیں اور پانی رکھتے ہیں تو مبارک ثابت ہوگا. سر پائسس کے لیے کیا فرمائیں گے؟ پائسس کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا جذباتی ہوگا, بات پہ لڑنا جھگڑنا یہ چیزیں منظر عام پہ آ سکتی ہیں, تو غصے پہ یہ پورا ہفتہ قابو کریں. جتنا غصہ ہے اتنا وہ یہ سوچیں کہ یہ غصہ مجھے چاند گرہن سے ملا ہے جو جلدی ختم ہو جائے گا, یہ ایک احساس ہے جو ختم ہو جائے گا. اس پہ زیادہ کوئی فیصلہ نہ کریں کیونکہ غصے میں فیصلہ آنے کے لیے تلخ ثابت ہوگا. غصے پہ فتح حاصل کر لیں, اپنے مزاج پہ فتح حاصل کر لیں, اور آنے والی زندگی میں اگر پیسوں کے حوالے سے کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت مبارک ہوگا, لیکن تصدیق کر کے پھر انویسٹ کریں, جلد بازی نہ کریں. اور ان کے لیے صدقہ پانی کا بہتر ہے, مچھلی کا بہتر ہے, گوشت کا بہتر ہے. سر آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ اپنی امان رکھے. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کے کوئی بھی سوالات ہو جو بھی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ, تو آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.